السلام علیکم ناظرین، یہ ہماری ایپ انٹرویو چینل. آج ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ سنگراما ایڈوکیٹ عرفان حفیظ لون صاحب اور اس سے روبرو ہوں گے ڈاکٹر شیخ شوکت. شیخ صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم عرفان صاحب، السلام. ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں اپنی چینل میں. عرفان صاحب، جیسے کہ آپ ایک کانٹیسٹنٹ ہے ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے سنگراما سے، تو آپ کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، ہماری کوشش ہے کہ جو بھی بی جے پی اور ان کے جو کچھ پراکسیز ہے یا کچھ پارٹی ہے جو ان کے ساتھ ان کا آشیواد ہے، ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم ان کو دور رکھیں. اور کیونکہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہوا، جو ہم مانتے ہیں اور جو حقیقت میں بھی ایک غیر جمہوری، غیر آئینی، لوگوں کے مرضی کے خلاف، میں مانتا ہوں وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. آپ جانتے ہیں کس طریقے سے پورے کشمیر کو کرفیو میں ڈال کے، یہاں کی اسمبلی جو وجود میں نہیں تھی، یہاں کی سرکار نہیں تھی، اور انہوں نے آنن فانن اور پورے دیش کو، پورے کشمیری عوام کو، جموں کشمیر کے عوام کو بھی یہ کہا کہ وہاں پر کچھ سیکیورٹی ریزنز ہے، اس وجہ سے ہم فوج بلا رہے ہیں. اور 5 اگست کو آنن فانن ہمارے جو حقوق تھے، ہم 35A ہو، 370 ہو، اسٹیٹ ہماری ہو، اسٹیٹ کو انہوں نے بائیفرکیٹ کیا. تو میں یہ مانتا ہوں ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ناانصافی تھی اور ہے، اور ہم سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا ہے. اور میں اسی وجہ سے کہ جو اس سطح پہ تو یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، میں مانتا ہوں روڈ، الیکٹرسٹی، پانی، اس کے حوالے سے جو ہے ڈی ڈی سی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مانتے ہیں ایسے لوگ وہاں پر جائے جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس سوچ کے ہو کہ 5 اگست کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، عوام کے ساتھ، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکا تھا. اور اس وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے جو میرے کچھ باعزت ہمارے وہاں پر ذمہ دار شہری لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کنوینس کیا کہ آپ آئے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرے، لوگوں کو سمجھائے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. اس وجہ سے اس پروسیس میں آیا. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑا اسمبلی کا، مجھے کامیابی نہیں اس میں ملی، لیکن پھر بھی میری کوشش رہی کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہے، اس زیادتی کو آگے رکھا جائے، عوام کے جو ہمارے جو حقوق ہیں ان کے لیے لڑا جائے. اور میں مانتا ہوں جب تک مسئلہ سیاسی طور جموں کشمیر کا حل ہوگا، ہمیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، جس کو انشور کرتا تھا 35A اور 370، جو ہمیں چھینا گیا، ہم چاہتے ہیں کسی بھی سطح پہ، کسی بھی جگہ پہ یہ اس آواز کو مضبوط کرنا ہے جو یہ کہتا ہے کہ 5 اگست کا فیصلہ غلط تھا، اور ہمیں عوامی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ اور ہمیں قانونی لڑائی بھی لڑنی ہے. اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سامنے آئے ہیں. حفیظ صاحب، ایک اور جو ہمارے جو ویورز ہیں اکثر بیشتر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حفیظ صاحب اکثر بیشتر کشمیر ایشو ریز کرتے ہیں، اب چونکہ آپ ڈی ڈی سی الیکشنز لڑ رہے ہیں، یہ ٹوٹلی بیسڈ آن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل پہ ہے، مینز لوگوں کی آپ کو ہیلپ کرنی ہے. کیا ڈی ڈی سی الیکشن آپ کے اس مشن کو، کشمیر ایشو جو ہے، اس مشن کی اوبسٹرکشن کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس وقت الیکشن لڑ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے، میں نے تو آج کی ڈیٹ میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان پاکستان دونوں کہہ رہے، شملہ ایگریمنٹ ریکگنائز کرتا ہے. واجپئی جی نے کہا انسانیت، جمہوریت، کشمیریت کے دائرے میں حل کرے. بحثت ایک چھوٹا آدمی، ایک کشمیری ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ان سرکاروں کو بولنا، دیشوں کو بولنا، ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرے.
اب بات چیت سے ایک ون ون اچیویبل سولوشن ہمیں دے دیجئے. تو مجھے بتائیے, میں تو آج کی ڈیٹ میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہوں گا اور آگے کہتا رہوں گا, آپ دیکھیے گا میرے اس موقف میں کوئی فرق نہیں. میں تو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ڈی ڈی سی چھوٹی سی ایک ذمہ واری ہے, وہاں پر چھوٹی سطح پہ میرے کہنے کا مطلب ہے, لیکن میری جو سوچ ہے, میری جو آئیڈیالوجی ہے, میرا جو کنوکشن ہے, 5 اگست کا فیصلہ جو تھا غلط تھا. اور جو یہاں پر ڈیموگرافک چینج, جو کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈیموگرافک چینج کریں گے, یہاں پر سیٹلمنٹس ہو جائیں گی, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل جل کے اس سیلاب کو روکنا ہوگا. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر مسئلہ کشمیر کا حل بھی ہوتا ہے, اگر ہم نے اس ڈیموگرافک چینج کو نہیں روکا تو اس مسئلے کا جو حل وہ تب ہوگا, وہ حل نہیں ہوگا. وہ اس جو ہمیں اس ڈیموگرافک چینج سے نقصان ہوا ہوگا, شاید ہم اسے دور نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں اس پروسیس میں آیا ہوں ان لوگوں کو ان کو شکست دینے کے لیے, چاہے وہ بی جے پی ہو یا ان کی پراکزیز ہو, ان کو یہ بتانے کے, ان کو روکنے کے لیے, جن کا یہ کہنا ہے 370 تو چلا گیا, 35A تو چلا گیا, اگر گھر جلتا ہے تو پھر اسی پہ ہمیشہ رونا نہیں ہوتا ہے اور ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کورٹ میں. تو میں ایسی سوچ کو, اس سوچ کو روکنے کے لیے میں سامنے آیا ہوں. حفیظ صاحب, جیسے آپ کے بہت سارے حریف یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی انہوں نے ایم ایل اے کا الیکشن لڑا ہے, تو اب ان کو ایم پی کے لیے جانا چاہیے تھا. وائی ڈیموشن فرام ایم ایل اے ٹو ڈی ڈی سی؟ دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے. شکر میرے جو سیاسی حریف ہے, انہوں نے کسی انٹرویو میں یہی کہا, ایک الزام میرے اوپر یہ بھی تھا کہ ان کو ایم پی کا الیکشن لڑنا تھا, وہاں پر ان کے لیے فٹ تھے, وہ اپروپریٹ ان کے لیے جگہ تھی. میں مانتا ہوں وہاں پر بھی واقعی اگر موقع ملتا تو آپ اپنے خیالات, اپنے لوگوں کے جو جذبات ہے, شاید میں سمجھتا ہوں میں باقیوں سے اچھے ڈھنگ سے لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہے, جو ایسپریشنس, ان کو سامنے رکھتا. پھر وہ سرکار آگے کیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹس, وہ دوسری بات ہے. لیکن میں مانتا ہوں کہ جو وقت کی ضرورت تھی, جو ہمارے عوام کے مفاد میں تھا کہ بی جے پی اور ان کے پراکزیز کو روکنا ہے, ایسے لوگ آنے چاہیے جو عوام کی بات کریں گے, جو یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو یہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سیاسی ہمارے جو رائٹس ہے جو چھینے گئے, ان کو ہمیں واپس حاصل کرنا ہوگا اور اس کے لیے لڑنا ہوگا. یہ کیسی بات ہے, آپ کہتے ہیں بس آپ الیکشن پروسیس میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس آپ ڈیولپمنٹ تو ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیالوجی بھی تو ہوتی ہے. اس آئیڈیالوجی کو تو آپ جب کسی بھی الیکٹرل پروسیس میں آتے ہیں, چاہے کوئی بھی پروسیس ہو, باقی اگر پارلیمنٹ کا بھی ہو, اسمبلی کا بھی ہو, ان کا اور بھی رول ہے, لیکن ڈیولپمنٹ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن تب بھی جو آئیڈیالوجی ہے, جو ایجنڈا ہے, مینیفیسٹو سے سامنے رکھا جاتا. ہمارا ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ میری جو سوچ رہی ہے کہ جو 5 اگست کا فیصلہ تھا, ہمارے وہ قانون کہ باہر کا یہاں نوکری نہیں کرے گا, باہر کا یہاں زمین نہیں خریدے گا, میں مانتا ہوں وہ بھی آف پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے. اسے ہمیں ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اس چیز نے مجھے مطمئن کیا, جن لوگوں نے مجھے بولا, میں سامنے آیا ہوں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, اگر ان کو لگتا ہے کہ میں اس آواز کو کہ ہمارے ساتھ ظلم جبر ہوا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بڑے مسئلے کو حل کرنے تک جو انہوں نے ہم سے یہ قانون چھینے ہیں, ہمیں ان کے لیے لڑنا ہوگا. ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں صرف اس چیز کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں, ڈیولپمنٹ میں نے دیکھا, ہمارا رنجی ترمگڑ پانی کے بنا, سڑکوں کا آپ حال دیکھیے, سیر, ہاریتار, امرپورا, واگوپ, کرانکشون جیسے پورا نوپورا کو لے کے نیگلیکٹ ایریا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے, اس سے پہلے وہاں بڑے بڑے منسٹر لوگ رہے, جب وہ نہیں کر سکے ہم اوور نائٹ کیا کریں گے. کوشش رہے گی, میں یہ اس چیز کا یقین دلاؤں گا کہ باقیوں سے میں ڈیولپمنٹ میں بھی ایک اچھا رول نبھاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ جو میرا موقف ہے میں اس پہ قائم ہوں. آج بھی اور کل بھی اور مرتے دم تک ہم لڑتے رہیں گے. مسئلہ
جو سیاسی مسئلہ اسے حل کرنے کے لیے میں چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹی لیول پہ بحثیت کشمیری آواز اٹھاؤں گا. 5 اگست کی جو زیادتی تھی ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ اپنے حقوق کو حاصل کریں گے. اگر لوگوں کو لگتا ہے میں آپ کی صحیح اس پہ کام کر سکتا ہوں باقیوں کے مقابلے, میں لوگوں کو کہوں گا اس ٹیبل میرا جو نشان ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں ہندوستان اور پاکستان سے اپیل کرتا ہوں اس ٹیبل بات چیت سے مسئلہ حل کرے. ٹیبل ہی ایک مسئلہ ہے, ٹیبل سے آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. میرا جو چناؤ نشان ہے وہ ٹیبل ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں صحیح باقیوں کے مقابلے ان کے اعتماد کی قدر کر سکتا ہوں, ان کے بھروسے کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, تو مجھے ایک بار اپنا اعتماد دے دیجئے. باقی ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ایک چھوٹا میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے سیاسی حریف بہت سے ان کے پاس وسائل ہے, خصوصی طور یہ اپنی پارٹی جو ہے ان کے پاس اتنے یہ خرچے کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس وقت پھر بھی لوگ جو وہ بہت سے ڈسپرپورشنیٹلی خرچہ کرتے ہیں, چاہے مین پاور ہو مسل پاور ہو, میرے پاس اللہ کی فضل کرم سے لوگوں کا اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں اتنی بڑی پارٹی کو ایک چھوٹا سا آدمی مقابلہ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ لگ رہا ہے مجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. عرفان صاحب, ایک سیریس ایلیگیشن ہے آپ پہ. جو جتنے بھی آپ کے حریف ہیں اکثر بیشتر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیفور 5 اگست 2019 اور آفٹر 5 اگست 2019 جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہیں جموں کشمیر کے وہ سب بند تھے, نظر بند تھے, اور آپ کے حریف ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی بند نہیں تھے, آپ کھلے عام گھوم رہے تھے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیے آپ دیکھیے جو عوام ہے نا, میں 24/7 میری کوئی اس حساب سے میں میں نے شادی بھی نہیں کی ہوئی ہے. میرے عوام, میرے دوست جو ہم خیال ہے, سوشل ورکرز ہے, سیلف لیسلی کام کرتے ہیں, اور جو عوام ہے وہ میرے کو ذاتی طور جانتے ہیں. میں شاید واش روم میں ہی اکیلے جاتا ہوں, وہ باقی 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. تو ان کا کچھ ایٹریبیوٹ موٹیوز کرنا کہ اس وقت ہم جو دنیا کہتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بی ٹیم ہے بی جے پی کی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چھوٹی سنگرامہ تک محدود نہیں ہے, بڑی لیول پہ ہے. تو وہ مجھے ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے, وہ اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے 5 اگست کو ہم آلریڈی باہر تھے جہاں پر ہمارا وہ ڈسکشن ڈیبیٹ اسی پہ تھا, اور اس کے بعد میں اکیلے نہیں, بہت سارے ایکٹیوسٹ, بہت سارے لوگ جو تھے دلی میں تب ہم تھے, تو ہم کو اس ٹائم امیجیٹلی انہوں نے میرے ساتھی جو باقی تھے ان کو اس ٹائم جو ہمیں موقع دیا گیا اس میں کوئی رکاوٹ انہوں نے نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ایٹریبیوٹ موٹیوز کریں گے. یہاں پر تو یہ لوگ ہیں دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ بازی کر رہے تھے, ہم بند ہے, یہ تو بے غیرت لوگ ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں ان کے پاس دم ہے تو آج کی ڈیٹ میں بھی بولے نا 5 اگست نے چوری کی, ہندوستان نے منگل سکھ کی طرح ڈاکہ ڈالا, ویراپکن کی طرح حملہ کیا, غیر جمہوری غیر آئینی تھا. آج کون ان کو روکتا ہے؟ دبی آواز میں کہتے ہیں سٹیٹ ہمیں واپس دے دو, سٹیٹ ہمیں واپس دے دو. ارے آج بولے نا, کیا بات ہے ان کے پاس؟ اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مدد سے چلتے, ان کے پاس 10-10 8-8 گاڑیاں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ہم تو اللہ کے مدد سے آگے ان کے بھروسے آگے جاتے ہیں, اور ہمیں یہ باتیں بول رہے ہیں. وہ ہمیں اللہ جانتا اور میرے لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں کہ میری ذات کیا ہے, وہ مجھے ذاتی طور جانتے ہیں. میں سیلف لیسلی کام کرتا ہوں. میرا ایک جذبہ ہے کہ میں اپنے عوام کی خدمت کروں, میرا جذبہ ہے کہ میں حق کے لیے لڑوں. میرے لوگ جانتے ہیں, ورنہ کیا مجال ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ, اس سے پہلے بھی میں نے کچھ ہزار ووٹ لیے اسمبلی الیکشن میں, اور آج بھی لوگوں کا اعتماد ہے, وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں, چاہے میرے کورٹ میں میرے کولیگس ہو, عوامی سطح پہ میرے لوگ ہو, میرے پڑوسی ہو, میرے رشتہ دار ہے. وہ میرے کردار کو, میری آنیسٹی کو, میری سیلف لیسنس کو, میری سادگی کو
اچھے سے جانتے ہیں, اور مجھے کوئی کیا کہے مجھے اسے کوئی فکر نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں نیت خلوص ہے, اگر میں صاف ہوں, تو اللہ مجھے مدد کرے اور لوگوں کے دل میں یہ الہام ڈالے کہ اس کو ہم اپنا اعتماد اس حوالے سے نہیں خالی الیکشن, ہمیشہ آگے بھی ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں لوگوں کی آواز بنوں گا. میں تو کہتا ہوں کہ جو ہندوستان اور پاکستان وہاں کے جو وہ لوگ ہوں گے, ایجنسیز ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے کشمیر میں صرف ایک ایسا بندہ ہے, وہ کہتے ہوں گے کشمیر میں ایک ایسا بندہ ہے جو واقعی ہی بالکل سیلف لیسلی کسی کے پے رولز پہ نہیں ہے. کہ مجھے اس بات سے بہت اطمینان ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرفان صاحب, کیونکہ چھپنے والی بات نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ سیلف لیسلی, آپ عوام سے سنسیئرلی, کسی کے ساتھ کوئی ناطہ آپ کا نہیں ہے, آپ دل سے ایک جذبے کے ساتھ ایک مشن کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی خدمت, ان کے حق کی بات کرنا چاہتے ہیں. عرفان صاحب, اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی 3 مین پریورٹیز کیا رہیں گی؟ دیکھیے, میں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے علاقے میں بیسک نیڈس آف لائف ہے, پانی ہے, سڑک ہے, بجلی ہے, الیکٹرک پولز ہے, اس ڈیولپمنٹ میں ہم اچھا کام کریں گے. میں اوور نائٹ سب نہیں کر پائیں گے, لیکن اگر موقع دیا جائے گا, ہم وہاں پر ہمارے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہمارا جو پانی ہے وہ فلٹرڈ نہیں ہے, پانی ہے ہی نہیں, اب جو آتا وہ فلٹرڈ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے, میں شاید الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آج کی صدی میں, آج کے زمانے میں وہاں پر کیسا پینے کا پانی ہے. تو اس پانی کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے, اور لوگوں کے جو باقی مسئلے مسائل بیسک نیڈس ہیں ان پہ کام کریں گے. اور میری کوشش رہے گی, جو بھی DDC کے وہاں چیئرمین ہوں گے, ہم کوشش کریں گے جو وائڈننگ آف روڈ فرام سری نگر ٹو بارامولہ ہے, ہم دیکھ رہے کہ ڈیتھ ٹریپ بنا ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے آن وار فوٹنگ بیسس پہ سری نگر سے بارامولہ پر یہ وائڈننگ آف روڈ ہو. اس پہ ہم کوئی بھی کوشش, ہر ممکن کوشش کریں گے. یہ اور بھی ترجیحات جو لوگوں کی ہے لوکل لیول پہ پانی بجلی کے حوالے سے, اور میرا یہ امپورٹنٹ رہے گا, تب بھی آپ مجھ سے پوچھیے گا, مجھے جیل میں ڈالے, مجھے کچھ بھی کرے, میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے حق ہے, جو حقوق تھے, جو 5 اگست کو چھینے گئے, ہم ان کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ, ہم اس پہ ایک عام کشمیری ہونے کے ناطے گزارش کریں گے دونوں ملکوں سے کہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے, کافی لوگ مصیبت میں ہیں, اس مسئلے کو سیاسی طور آپ حل کریں. شکریہ عرفان صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیخ شوکت اور میں MD وانی, اور ہمارے ساتھ ہے کیمرہ مین فیروز ملک. شکریہ, تھینک یو سر.